السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر دور میں شرک کو شیطان نے خوبصورت بنا کے رکھا ہے، تو ہم ہر وقت شرک میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں شیطان سے جہاد کرنا ہے، جہاد کبیرہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اصل میں جہاد قرآن سے ہونا چاہیے۔ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، وہ قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ جو قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے یا جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے ان میں بہت سارے وسوسے، مصروفیات، مسائل کھڑا کرتا ہے تاکہ یہ قرآن سے دور رہے۔ تو ہمارا جہاد کبیرہ قلم سے، مال سے، وقت سے، ٹائم سے، صلاحیتوں سے، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے۔ جیسے ہم اکثر دعا مانگتے رہیں گے، اللہم من شر نفسی ومن شر شیطان، تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، اس سے جہاد کرنا ہے ہر وقت۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام، آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُّ
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم 136 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا 133 سے، اس سے پہلے 132 بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے درجات مقرر کیے، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ اب یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا اجر ملے گا۔ ہر ایک کے لیے درجے ہیں، اس میں جو انہوں نے عمل کیے۔ نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ یہ قرآن میں اس طرح کی آیتیں بار بار آتی ہیں کہ کرامن کاتبین ہمارے گردنوں پر بیٹھے ہیں، ویسے اللہ خود حفاظت خود دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں آیا ہے اللہ غافل نہیں ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا آپ کا ہر وقت محاسبہ ہو، جو بھی کام کریں سمجھیں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور رب آپ کا بہت بے نیاز ہے، غنی ہے۔ یعنی بے نیاز غنی کی کیا بات معنی ہے؟ یعنی اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم سجدے نہیں کریں گے، عبادت زکوٰۃ روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی نہ ہماری عبادت کی پرواہ ہے، نہ ہمارے روزوں کی، نہ نمازوں کی۔ وہ ربک الغنی ذو الرحمہ، اور رحمت والا ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کی رحمت کا اتنا ہی حقدار ہوگا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو، ویستخلف من بعدکم، اور وہ جانشین بنا دے تمہارے بعد۔ اہل مکہ اگر تم نہیں مانتے تو وہ اللہ چاہے تو سب کو لے جائے اور دوسری مخلوق لے آئے۔ یہ وہاں اس اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، اس میں وہ ہم سب کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ڈھیل دی ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا اگر تم نہیں مانو گے تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں دوسری قوم لے کے آؤں گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قوم، نوح علیہ السلام کے وقت وہ جو طوفان آیا تھا، ساری قوم نیچے سے پانی ابل بڑھا، اوپر سے آسمان کا، اللہ نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جوڑے بناؤ، تو ان جوڑوں سے دوسری نسل پیدا، آدم ثانی اس کو کہتے ہیں، دوسری قوم آئی۔ اسی طرح ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں بلکہ سخت وعید ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 121 122۔ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ تو یہاں اللہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، نہیں کرو گے تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر تم بھی اس ہستی سے، اس دنیا سے ایسے ختم کر دیے جاؤ گے جیسے یہ قوم تھی نہیں۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآت البتہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والو۔ کس کا وعدہ ہمیں دیا جا رہا ہے؟ قیامت کا۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے جو تمہیں مہلت، جو قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ آنے والا ہے اور تم اس سے روک نہیں سکتے۔
بے شک تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا قیامت کا۔ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر مظلوم کو کامیاب کرتا ہے۔ اور یہ بھی آگے آ رہا ہے، کل یا قوم اعملوا، کہہ دیجئے، جب بھی کل آئے سمجھ دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے۔ کل بار بار آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہو، کل یا قوم اعملوا، کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ سے، انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں، اللہ سے جوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت سے جوڑ رہا ہوں، تو تم اس کے مطابق پیروی کرو، عمل کرو، اور میں بھی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بھی اس پر قائم اور دائم ہوں، اور میں بھی وہی عمل کرتا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس عنقریب تم جان لو گے کہ کون حق پر ہے۔ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کون ہے جس کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اے میری قوم عمل کرو جو کرنے والوں، میں اپنی جگہ کام کرنے والا ہوں، کفر پر رہنے کی اجازت نہیں، یہ وعید ہے۔ بس عنقریب تم جان لو گے کس کا انجام اچھا ہے کس کا برا ہے۔ جو ظالم ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں ظالم ان کو کہا جا رہا ہے جو دین پر نہیں ہیں، تو ہمیں دین پر کمپرومائز نہیں، بھلی میجارٹی جس طرف بھی ہو ہمیں اس طرف ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول کی سنت سے ثابت ہیں، نہ کہ بدعت میں جانا چاہیے۔ من تکون لہو عاقبۃ، اور تم جان لو گے کون ہے جس کے لیے انجام آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے، مما زرع، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی سے، والانعام، مویشیوں سے، نصیباً، فقالوا ھذا للہ، ایک حصہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے گمان کے مطابق، بِالزَّعْمِ، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل مکہ، عرب کا ذکر کے بعد اہل مکہ نے دین کے نام پر رسمیں ایجاد کی تھی۔ مشرکین عرب نے کھیتی کی پیداوار کے حصے مقرر کر لیے تھے، کچھ حصے اللہ کے لیے، کچھ حصے بتوں کے نام پر تھا۔ بتوں کے حصے میں سے کمی ہوتی تو اللہ کے حصے سے لیتے، کہتے اللہ غفور رحیم ہے وہ بخشے گا۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو غیر اللہ کا حصہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، بس جو حصہ ہے ان کے شریکوں کے لیے، فَلَا يَصِلُّ إِلَى اللَّهِ، تو نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ ہے اللہ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے، إِلَّا شُرَكَائِهِمْ، طرف ان کے شریکوں کے، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کے حصے بنائے تھے، کچھ حصے اللہ کے لیے، کچھ حصے اپنے بتوں کے لیے، تو اللہ کے حصے سے جو بتوں کے حصے سے جو کم پڑتا تھا تو اللہ کے حصے سے لیتے تھے، ہمیشہ بتوں کی فیور میں ہوتے تھے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔